یہ جو ٹرمز ہے نا انہوں نے کام بڑا خراب کیا. اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے یہ شیخ چلی ہے, یار یہ بڑی بڑی باتیں سوچتا ہے یہ تو ہو نہیں سکتی, بس پتر بس اتنا بڑا نہ سوچ. یہ باقاعدہ ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ تم نے بڑا نہیں سوچنا. سمبولزم تھا اقبال کی پوئٹری میں شاہین کا, ہاں وہ بیسیکلی یہی تھا جو باتیں آپ سارے کر انیشیٹو اور سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا, پاورفل ہونا. ہوتا کہ یہ انوائرمنٹ ہمیں کئی طرح کی چیزیں دیتا ہے, اس سب چیزوں سے سوچ چھوٹی ہو جاتی ہے. 7 ارب آبادی میں سب سے زیادہ لوگ جہاں پر رہتے ہیں وہ بیریا ٹاؤن نہیں ہے, وہ کمفرٹ زون ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر بریرہ بختاور اینڈ وی آر ہیئر ایٹ اے پوڈ کاسٹ ود قاسم علی شاہ. ہماری پوڈ کاسٹ آپ لوگ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں, اور بہت شکریہ کہ آپ لوگ ٹائم نکالتے ہیں اور ہماری پوڈ کاسٹ کو دیکھتے ہیں, اس سے سیکھتے ہیں. بہت سے ایسے سبجیکٹس ہم ڈسکس کرتے ہیں جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں. آج کا بھی جو ہمارا پوڈ کاسٹ کا سبجیکٹ ہے دیٹ از ویری انٹرسٹنگ, اور اکثر آپ نے گزرتے ہوئے یا کہیں زندگی میں ضرور سنا ہوگا, کہا جاتا ہے کہ تھنک بگ, بڑا سوچیں, بڑے گولز رکھیں, بڑے ایمز رکھیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب انسان, میرا خیال ہے اگر میں انالیسس کروں کہ بچپن سے ہمارے بڑے اونچے اونچے خواب ہوتے ہیں, ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ کریں گے زندگی میں, وہ کریں گے, ایک خاص حد تک انسان اونچا اڑتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب زندگی کی شاید ہارش ریئلٹیز ہمارے سامنے آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اڑان جو ہے وہ تھوڑی نیچی ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور پھر انسان جو ہے نا وہ تھوڑا نیچا اڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور بہت سے لوگوں کی زندگی یہ اسی سوچ میں, وہ ایک ایوریج کی جو لائن ہے اس کے اوپر ہی گزر کے ختم ہو جاتی ہے. وہ جو تھنک بگ کا وہ جو موقع ہے, وہ تھنک بگ کا سوچنا اور زندگی میں کچھ بڑا کرنا, بڑا مقصد اپنے لیے رکھنا, بڑے گولز رکھنا, اس تک وہ پہنچ نہیں پاتے. ایسا کیوں ہوتا ہے, اور کیا میرے ساتھ, آپ کے ساتھ, ہمارے جتنے لوگ سن رہے ہیں, کہ ایسا کبھی ہوا کہ آپ کو لگا ہو کہ جی آپ کے بڑے بڑے, کوئی زندگی کو بڑا مقصد نہیں رہا آپ کا, کوئی آپ کے گولز نہیں ہیں بڑے, آپ ایک بالکل ایوریج لائن کے اوپر چلنا شروع ہو گئے. سو اس بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے. قاسم علی شاہ میرے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ. اس موضوع سے میں سب سے پہلے واقف ہوا تھا کتاب کے ذریعے. یہ ایسا کمال کا موضوع, یقین کریں اس پہ تو کتنے پروگرامز ہو سکتے ہیں. صحیح. آج سے کوئی 15-20 سال پہلے, 15 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا, میرے ایک استاد محترم ہیں, ان کا نام ہے پروفیسر ارشد جاوید. صحیح. وہ میرے کہہ لیجیے سائیکالوجی کی بے شمار چیزیں میں نے ان سے پڑھی, سیکھیں. ہیپنوسس سیکھا میں نے, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی کئی چیزیں سیکھیں, اور لائف کے بارے میں جو ایک ریئل اپروچ ہے سکسیس کے بارے میں, ان کی کتابوں سے میں نے سیکھا, پڑھا بہت کچھ. وہ مجھے بیٹا بھی کہتے ہیں پیار سے. تو انہوں نے کتاب سے متعارف کروایا. اس کتاب کا نام تھا دی میجک آف تھنکنگ بگ. یہ کتاب ڈیوڈ شیوارڈز کی کتاب ہے, اور ون آف دی بیسٹ بک, ایک کلاسیکل ہٹ بک ہے, بیسٹ سیلر. دنیا کی کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے, اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. بڑی سوچ کا جادو, اس طرح کا نام کوئی ہو, دی میجک آف تھنکنگ بگ. یہ کتاب سے کو جب میں نے پڑھا تو فوری طور پہ میں نے اپنی زندگی میں سوچا. کچھ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک بڑی تعداد نا ڈاکٹر صاحب ایسے لوگوں کی پیدا ہو رہی ہے جو سیکھتے ہیں اور آگے سکھانے لگ پڑتے ہیں, اپلائی نہیں کرتے. میں نے فوری طور پہ اس کتاب کو پڑھا. پڑھنے کے بعد سوچا قاسم علی شاہ تم بھی تو چھوٹا سوچ رہے ہو, تو کیوں نہ سب سے پہلے اس کتاب کے وزڈم کو میں اپنی لائف پہ اپلائی کروں. تو مجھے پتا لگا وہ ساری غلطیاں جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں, جس وجہ سے لوگ چھوٹا سوچتے ہیں اور بڑا نہیں سوچتے, وہ مجھ پہ پائی جاتی ہیں. کیونکہ میں اسی سوسائٹی میں, یہی اسی ایجوکیشن سسٹم میں ادھر ہی پلا بڑھا. میں کوئی ایسا تو نہیں ایلین تھا جو اچانک اوپر سے پیراشوٹ کے ذریعے ایک موٹیویشن اسپیکر پیدا ہو گیا, ایسا تو نہیں ہوا. میں اسی طرح گرو کر کے نیچے سے اوپر آیا ہوں. اور آپ دیکھیے ہم زندگی میں ایک دوسرے کو پرانا جانتے ہیں, ہم سب نے بڑی اسٹرگل کی ہے, یہاں تک آنے کے لیے بڑی پرائس پے کی ہوئی ہے, اور ایک ریئل ٹائم سکسیس ہے. کچھ بائی پاس نہیں کیا, کوئی داغ نہیں لگایا, کوئی فراڈ نہیں کیا, ایفرٹ کی اور یہاں تک پہنچے. یہ ڈیوڈ شیوارڈز کا جو فلسفہ تھا, اس نے مجھے سکھایا کہ دراصل یہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں, سب سے پہلے یہ ماحول ہمیں بڑا سوچنا نہیں سکھاتا. ہماری انوائرمنٹ, ہمارے سرکمسٹانسز, ہمارے ارد گرد کے لوگ, یعنی بڑے سوچنے کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. لائک کوئی بڑا سوچتا ہے نا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, یہ شیخ چلی ہے. شیخ چلی سنا ہو نا, یہ نام باقاعدہ بولا جاتا ہے کہ یار یہ فلانا تو شیخ چلی ہے, یار یہ بڑی بڑی باتیں سوچتا ہے یہ تو ہو نہیں سکتی, یار یہ جو سارا کچھ کہہ رہا ہے یہ ہونا کوئی نہیں ہے, یا بیٹے اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے. یہ ایک ایسا جملہ ہے جو نانیے, دادیے, مائیں, والد, چاچے, مامے, سینئرز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس پتر بس اتنا بڑا نہ سوچ, یا پھر آجو ہوش میں. ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ باقاعدہ ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ تم نے بڑا نہیں سوچنا. ٹھیک ہے جی. اور بڑا سوچنا جو ہے اس کو انسلٹ کے ساتھ, انسلٹنگ بیہیویئر سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو جب ایک بڑے سوچنے کو ڈسکریج کیا جاتا ہو, یا اس کو ہوا میں قلعے بنانا,
یہ بھی ہے نا جی, بالکل. اس پہ انگلش کا محاورہ بھی ہے, اور اردو میں بھی ہوا میں قلعے بنانا اس کو کہا جاتا ہے. شیخ چلی, ٹھیک ہے, شیخ چلی کے خواب کہا جاتا ہے, شیخ چلی کی طرح سوچنا کہا جاتا ہے. یہ جو ٹرمز ہیں نا, انہوں نے کام بڑا خراب کیا. صحیح. اب جیسے ہی آپ بڑا سوچتے ہیں نا, تو سب سے پہلے سوچنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے مجھے بتائیں. جو بھی سوچے گا وہ کیا کرے گا, وہ بولے گا. جب بولے گا تو ارد گرد کے سارے کہیں گے یہ تم نے کیا سوچا. یعنی ایک تصویر بنی ہوئی تھی کہیں پر, مجھے بڑی اچھی لگی وہ تصویر. وہ تصویر یہ تھی کہ ایک جگہ پہ گھاس کاٹنے کی مشین تھی, نیچے سر تھے, تو جو سر نکلا ہوا تھا نا کٹتا تو اس نے یعنی جو بھی سوچتا ہے اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے. ایک اور تصویر تھی کہ سارے کے سارے بونے ہیں اور ایک کداور ہے, سارے اس کو انگلی اٹھا کے مذاق اڑا رہے ہیں. سوسائٹی میں ایسی جو بھی مختلف سوچے گا, جو بھی مختلف ہوگا, جس کی بھی سوچ مختلف, جس کا بھی نظریہ مختلف, جو بھی تھوڑا سا ذرا قابل ہوگا, جس کی بھی پرسنالٹی میں تھوڑا شائن ہوگا. یہ تو ہم کئی دفعہ آف کیمرہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ کامن پرابلم ہمارے سسٹم میں یہ ہے کہ بڑی دنیا مائنڈ کرتی ہے کہ آپ آگے نکل گئے. ان کو برا لگتا ہے کہ یار یہ میرے سے زیادہ مختلف کیوں ہے, یا یہ زیادہ اس میں انرجی کیوں ہے, یا یہ زیادہ کامیاب کیوں, یہ اس کو موقع کیوں مل گیا. اور اکثر ایسا وہ لیگ پولنگ والا جو بات ہے نا کہ جب تک آپ اگلے بندے کی انرجی واپس زیرو پہ لے کے نہیں آتے تب تک ہمیں سکون نہیں آتا. تو ایک تو یہ سارا انوائرمنٹ ہے. اب ہوتا کہ یہ انوائرمنٹ ہمیں کئی طرح کی چیزیں دیتا ہے, اس سب چیزوں سے سوچ چھوٹی ہو جاتی ہے اور بندہ آپ کی بقولی گزارا کرنے کا عادی ہو جاتا ہے. بندے کا دل کرتا ہے بس اب گزارا کریں, ٹھیک ہے لائف گزری ہے. میں اپنے چند دن پہلے ایک دوست کو جس کی سیلری تقریباً کہہ لیجیے کوئی 4 ملین روپیز تھی, اور میں ملک سے باہر اس کو ملا, پرانا دوست تھا میرا. میں نے اس کو کہا میرے بھائی بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی سیلری لے رہی, 40 لاکھ روپے پاکستانی, لیکن تم میں پوٹینشیل ہے, تمہیں کاروبار کرنا چاہیے. اس نے فوراً کہا کہ یار وہ تو میں نہیں کر سکتا, کیونکہ جاب ایک سیکیورٹی دیتی ہے. بالکل. کوئی بھی انسیکیور نہیں ہونا چاہتا, کوئی بھی انیشیٹو لینا نہیں چاہتا, کوئی بھی پنگا لینا نہیں چاہتا, اور کوئی بھی بڑا سوچنا نہیں چاہتا. ہم بڑے آرام سے راضی ہو جاتے ہیں جس حالات میں. کبھی آپ نے سوچا یہ دیکھیں نا, لاہور میں جائیں, ڈی ایچ اے بیریا ٹاؤن ایلیٹ ہے نا لاہور کی جہاں رہ رہی ہے, انسان اتنا فلیکسیبل ہے, یہ نالے کے اوپر جھگی بنا کے بھی رہ لیتا ہے, یہ مائنس ٹیمپریچر جو پولز ہے اس پہ بھی رہ لیتا ہے, یہ تپتے ریگستان میں بھی رہ لیتا ہے, وہاں جا کے لوگوں کو ملا ہوں, یہ درختوں کے اوپر گھر بنا لیتا ہے پرندوں کی طرح, یہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جاتا ہے, یہ گند مند وہاں سو لیتا ہے, یہ جیلوں کے اندر سو لیتا ہے, یہ محلوں میں رہتا ہے. یہ فلیکسیبلٹی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی دی ہے. تو بنیادی طور پہ چھوٹا سوچنا جو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ وہ ماحول ہے جہاں پر ہماری پرورش ہوتی ہے. اب وہ ماحول کیا دیتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو دیتا ہے وہ ہے ناکامی کا خوف, کہ اگر تم بڑا سوچو گے اور ناکام ہوئے لوگ کیا کہیں گے. بالکل. یہ لوگ کیا کہیں گے, یہ خوف موت کے خوف سے بڑا خوف ہے. پبلک سپیکنگ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ کیا کہیں گے جب میں بولوں گا یا میں اپنی رائے دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. یہ اتنا بڑا خوف ہے کہ بندہ, مجھے ایک دفعہ یاد ہے, ایک دفعہ میرے کوئی انکل تھے, وہ مجھے لے گئے اپنے دفتر, گورنمنٹ کی ان کی جاب تھی, وہاں لے گئے. تو وہاں ایک صاحب نے ریٹائر ہونا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ اس دن دوپہر کو اچانک لنچ کے ٹائم پہ کہا جائے گا کہ نماز کے بعد ایک فنکشن ہے. میں وہاں چلا گیا, چھوٹا تھا میں, کالج لائف تھی, وہاں گیا تو وہ صاحب جو ریٹائرمنٹ والے تھے نا, انہوں نے اچانک ہوسٹ نے اناؤنس کیا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں گے, آج ان کا آخری دن ہے. وہ صاحب اسٹیج پہ آئے, انہوں نے سب کی طرف دیکھا اور ادھر رونا شروع کر دیا. وہ روئی جائے, اچھا میں سمجھا یہ ایموشنلی رو رہے نا, آخری دن ہے. تو بعد میں جب انہوں نے آنسو پونجے اور آ کے میرے انکل کے پاس بیٹھے تو ان سے بات چیت کرنا شروع, تو میرے انکل نے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ یار, ان کا نام طاہر تھا, طاہر یار کچھ نہیں ہوتا, بس دیکھنا اللہ نے ایتھے تک دانا پانی لکھے, ایسی ریٹائر ہو رہے ہیں. کہنا نہیں میں اس واسطے نہیں رو رہا سا, میں ایسے رو رہے سا, مجھے بولنا نہیں آتا. وہ یہ خوف کہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے بات کرنی ہے, لوگ کیا کہیں گے. ہم بڑا نہیں سوچتے اس ڈر سے کہ ناکام ہوں گے اور لوگ کیا کہیں گے. بالکل. یہ جو لوگ کیا کہیں گے یہ اتنا بڑا خوف ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ بڑے بڑے لوگ انیشیٹو نہیں لیتے, قدم ہی نہیں اٹھاتے. نمبر 2, سیلف اسٹیم اور سیلف کانفیڈنس کی کمی. یہ ماحول دیتا ہے. ماحول نا آپ کچھ ماحول ہوتے ہیں جس میں تذیق کی جاتی ہے, باقاعدہ طور پہ کسی کی سوچ کو چھوٹا کیا جاتا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی, تم اس طرح سوچتے ہو, یہ تمہیں بات کرنے کی کیا, تم سوال کیوں کرتے ہو, چپ کر کے بیٹھ جاؤ. یہ جو ماحول ہے نا جس میں بچے کی سیلف اسٹیم, توقیر ذات, قدر, اپنی نظروں میں قدر, اپنی نظروں سے اسے گرا دیا جاتا ہے, اور اس کا اعتماد, اس کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں. جس میں اعتماد نہیں ہے وہ صفر ہے. بالکل. دیکھیں کانفیڈنس ایک ایسی کمال کی چیز ہے کہ ساری کامیابیاں, میں نے کتاب پڑھی تھی ڈاکٹر صاحب, اس کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا تھا
کہ آپ کی جو توقیر ذات ہے نا, سیلف اسٹیم, یہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے سکسیس کے. جتنی ہائی ہوگی, آپ اپنی نظروں میں جتنے معتبر ہیں نا اتنے کامیاب ہوں گے. ہم اپنی نظروں میں گرے ہوئے ہیں. اگر ایک اور جملہ تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا آپ کو مانے تو پہلے خود کو مانے. بالکل. یعنی سیلف اپروول کے بعد پیپل اپروول شروع ہوتی ہے. دنیا جس کو سارے فالو کر رہے ہوتے ہیں نا, سارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم کمال ہو یار, زبردست, یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو خود کو پہلے مانتا ہے کہ میں ہوں. ہمارا مسئلہ ہے ہم سیلف ڈینائل پہ چلے جاتے ہیں, اس کے مختلف نام رکھتے ہیں, ہماری گرومنگ ایسی ہوتی ہے. تھرڈ تھنگ جس کی وجہ سے لوگ بڑا نہیں سوچتے, وہ ہے ماضی کے تجربات. ہم بعض اوقات بڑا سوچتے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں, ناکامی ملتی ہے. ناکامی ملتی ہے, ہم کہتے ہیں جی نہیں رام نل کاری چنگے, ہمیں کیا ضرورت ہے کوشش کرنے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے رسک لینے کی, آرام سے بیٹھیں, آرام سے زندگی جئیں, ہمیں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے. کامن پرابلم. نیکسٹ ریزن جو ہے نا جی وہ ہے کمفرٹ زون. ہاں, میرا پورا اس پہ لیکچر ہے, عابد نے ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے, اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیتے ہیں. کمفرٹ زون تو بیسیکلی آپ سمجھیں کہ اٹ کلز ایوری تھنگ. 7 ارب آبادی میں سب سے زیادہ لوگ جہاں پر رہتے ہیں وہ بیریا ٹاؤن نہیں ہے, وہ ڈی ایچ اے نہیں ہے, وہ ماڈل ٹاؤن نہیں ہے, وہ کینٹ نہیں ہے, بالکل, وہ اقبال ٹاؤن نہیں ہے, وہ ملیر نہیں ہے, وہ گلستان جوہر نہیں ہے, وہ اسلام آباد کا F6 نہیں ہے, وہ کمفرٹ زون ہے. کمفرٹ زون میں رہنے والے جو ہے نا جی وہ کبھی ترقی نہیں کرتے. کمفرٹ زون کا مطلب کیا ہے, کیا ضرورت ہے تکلیف اٹھانے کی, چل رہی ہے نا, گزر رہی ہے نا, ٹی وی چل رہا ہے نا, کھانا مل رہا ہے نا, بالکل, کہیں سے انکم آئی جاتی ہے نا, گزارا ہو رہا ہے نا, بس ٹھیک ہے. ایک بات میں آپ کو بڑی ایک وثوق سے کہہ رہا ہوں, بالخصوص جو میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں, مرد کی سب سے بڑی شان جو ہے نا وہ جرت ہے. اور جرت ہمیشہ پیدا ہوتی ہے جب آپ کوئی پنگا لیتے ہیں, قدم اٹھاتے ہیں. جو بندہ بھی ایک وہ کیا ہوتا ہے, وہ ایک کیڑا ہوتا ہے نا جو اپنے گرد ایک وہ بنا لیتا ہے, ریشم کا کیڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ ایک پوری کوکین بناتا ہے. یہ جو بھی کوکین بنا کے پوری ایک شل کے اندر رہنا شروع کر دیتا ہے نا, وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے آخرکار آخری اینٹ رکھنی ہوتی ہے نارکلی نے, اور اس کے بعد کام ختم. سو اگر آپ گرو کر رہے ہیں تو اس کا بڑی بڑی نشانی, آپ کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں, آپ پین لیتے ہیں, آپ قدم اٹھاتے ہیں. دی نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے نا جی, وہ ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے بڑا نہ سوچنے کی, کہ کچھ لوگ نا چیلنج لور نہیں ہوتے. دیٹس اے لائف پہ نا ہیرو بننے کے لیے چیلنج چاہیے. اچھا میں ہمیشہ ہی مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں ایک مووی آپ نے لگائی, کہ کہیں سے پتہ لگا بڑی اچھی فلم ہے, دیکھنی چاہیے. فلم شروع ہوئی, ادھر سے ہیرو آیا, ادھر سے ہیروئن آئی, شادی ہو گئی, فلم ختم. یہ ولن ڈالا جاتا ہے. ولن کا نام ہے چیلنج. یہ چیلنج کا کمال ہے جو زندگی کو کلرفل کر دیتا ہے. اس میں اسٹرگل آ جاتی ہے, اس میں پرابلمز آتی ہیں, اس میں ایشوز آتے ہیں. سو پرابلمز ایشوز جو ہیں وہ اور آپ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. تو چیلنج لور لوگ جو ہیں وہ بڑا سوچتے ہیں. جو چیلنج لور نہیں ہے, جو چیلنج لینا نہیں چاہتے, وہ بڑا نہیں سوچتے. پھر ایک بہت بڑی وجہ, یہ 7th ریزن ہے جی, وہ ہے لانگ ٹرم نہ سوچنا. لوگ چھوٹا چھوٹا سوچتے ہیں, یار مہینہ گزر گیا ٹھیک ہے, سال گزر گیا ٹھیک ہے, اس سے آگے کیا سوچنا, کل بھی دیکھی جائے گی, ٹھیک ہے, چھوڑنا چاہیے, توکل کرنا چاہیے. لیکن ایک ویژن انسان کی صفت ہے. دیکھیں گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے نا آگے نظر آتا ہے تو گاڑی آگے چلتی ہے. رات کے ٹائم ہیڈ لائٹ آف کر دیں گے, گاڑی نہیں چلے گی. زندگی کی بھی ہیڈ لائٹ ہے. وہ زندگی کی ہیڈ لائٹ کیا ہے, کہ آپ آگے دیکھ سکیں اور آپ ویژن بنا کے پھر آگے چلیں. دی لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس نا ریسورسز نہیں ہوتے. وہ ہر وقت ریسورسز کو سوچتے وہ کہتے ہیں یار یہ ریسورسز آئیں گے تو بڑا سوچیں گے, ہم کیسے کر سکتے ہیں, ہم تو کر ہی نہیں سکتے. آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں دنیا جہان کی ہر آسانی آپ کے موبائل پہ موجود ہے. سیکھنا چاہیں گے سیکھ لیں گے, کمیونیکیٹ کرنا چاہیں گے کر لیں گے. میں ایک رائٹر مجھے بڑا پسند تھا امریکہ کا, میں نے ای میل کی جواب آ گیا. یار میرے دادے پردادے سوچ نہیں سکتے تھے کہ امریکہ کے رائٹر کو خط لکھیں گے جواب آئے گا. آج ای میل لکھیں جواب آ جاتا ہے. میں نے ایک دفعہ نا جی عید کارڈ بھیجا, یہ پچھلی سے پچھلی گورنمنٹ کی بات ہے, سارے پاکستان کے بڑے لوگوں کو 90% نے مجھے جواب دیا. 90% پرائم منسٹر کی طرف سے جواب آ گیا, سی ایم کی طرف سے جواب آ گیا, جی آپ نے عید کارڈ بھیجا, بہت بہت شکریہ. یعنی وہ بے شک پرنٹڈ تھا, ٹیم نے کیا ہوگا, لیکن میں نے کہا یار یہ آج کا کمال زمانہ ہے. نہیں تو پرانے زمانے میں خط لے کر جانا ہے, زنجیر عدل بجانی ہے, اس کے بعد بادشاہ نے شاید سویا ہوگا تو کہے گا آئی ایم سوری میں اس وقت سو رہا ہوں. اتنا کمال کا زمانہ ہے جس میں آپ سیکھنا چاہیں, کچھ کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. بڑا سوچیے, اور اگر آپ بڑا نہیں سوچتے تو پھر یاد رکھیے, میرا یہ خیال آپ جرم کر رہے ہیں. اللہ سے ایک سعدی شرازی کا جملہ جو میرا پسندیدہ ہے, اللہ سے مانگنا ہے اپنی اوقات دیکھ کے مت مانگو, اللہ کی شان دیکھ کے مانگو. اور قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ جو میری رحمت ہے نا میرے غضب پہ حاوی ہے. یعنی غضب ہے حساب کتاب,
رحمت ہے حق سے زیادہ. اللہ نوازنے والا رب ہے, تو جو نوازنے والا رب ہے اس سے بڑا ہی سوچیں. ہم کیوں گزارا سوچیں, تھوڑا سوچیں. ریسورسز کی کمی بھی آ رہی ہے انسان کو بڑا سوچنے میں, تو اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں ریسورسز کے بغیر. تو قاسم صاحب مشکل ہو جائے گا نا اگر بندہ ویسے. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے کہیں پہنچانا ہے نا تو اس کی ریسورسز پیدا راستے بن جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی کہانی آپ کی اجازت سے سنا دوں, ریسورسز کیا ہے, لیکن ہے روحانیت میں کتاب میں لکھا ہوا. ایک بزرگ تھے, ان کا نام تھا مادو لال حسین. یہ میں نے بزرگوں کی کتابوں میں کہانی پڑھی. مادو لال حسین وہ نا جو لاہور قلعہ تھا نا اس زمانے میں راوی پاس سے گزرتا تھا, یعنی اٹیچ تھے راوی اور پرانا. اگر آپ ہسٹری پڑھیں لاہور کی تو راوی کا پانی اور قلعے کی دیوار یہ ساتھ ساتھ, بالکل ایک چھوٹی سی پگڈنڈی تھا. تو یہ بزرگ نا روز ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے راوی کے کنارے, اور اس کے بعد یہ کرتے کرتے واپس جاتے تھے. اب دفن ہے لاہور میں شالامار باغ والی سائڈ پہ. تو بادشاہ کو پتا لگا کہ اتنا بڑا بندہ ہے, یہ بزرگ ہے, اللہ کا ولی ہے, مجھے اس سے ملنا چاہیے. تو بادشاہ نے ریکویسٹ کی, میں نے ملنا ہے. کوئی اپنا قاصد بھیجا, انہوں نے معذرت کر لی. پھر 2 بار, تیسری بار تو انہوں نے کہا جی میں ایک شرط پہ ملوں گا. بادشاہ سے کہو میں نے دروازے سے نہیں آنا, میں پالکی ہوتی ہے ایک ڈولی, پالکی اگر پھینک دیں دیوار سے تو دیواریں آپ فصیل جا کے دیکھیں نا لاہور فورٹ کی, وہ بہت بڑی ہے, بالکل, یعنی وہ کئی فٹ کی ہے دیوار. تو آپ وہاں سے اس فصیل سے ڈولی پھینکو, میں اس پہ بیٹھوں گا, میں اس کے ذریعے آؤں گا, میں نے دروازے سے نہیں آنا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, بابا جی نے کہا ہے تو ٹھیک ہے. وہ پھینکا ڈولی, بادشاہ اوپر کھڑا, کارپٹ ریڈ کارپٹ بچے ہوئے ہیں, بابا جی آ گئے, بابا جی اترے. تو بادشاہ نے کہا جی میرا ایک سوال ہے. بتاؤ کیا سوال. اس نے کہا جی آپ اس تک کیسے پہنچے, اللہ کے ولی بن گئے. اس نے کہا جی میں جواب دے چکا ہوں. بابا جی نے کہا کیا جواب. اس نے کہا تم نے جیسے مجھے کھینچ لیا, اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا, میں نے کچھ نہیں کیا. تو وہ جب جس کو کھینچنا ہوتا ہے نا یا کہیں پہنچانا ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب اس کو ویسے لوگ مل جاتے ہیں, اس کو تو ہر طرف سے اشارے آ رہے ہوتے ہیں کہ یار میری وہ ہے نا, شاہ رخ خان نے تو ڈائلاگ بولا ہوا ہے لیکن پائلو کوہلو کی کتاب میں زیادہ اچھا ہے. شاہ رخ خان کا تو ڈائلاگ فلم میں یہ ہے کہ میں نے اس کو اتنی شدت سے پانے کی خواہش کی ہے کہ ہر ایک ذرے نے اس سے ملانے کی سازش کی ہے. لیکن پائلو کوہلو کہتا ہے کہ جب آپ ریئلی وش کرتے ہیں اور ارادہ کر لیتے ہیں, مصمم ارادہ کہ یہ میں نے اچیو کرنا ہے, آپ اچیو کر جاتے ہیں. کائنات کی ہر طاقت پھر سپورٹ کرتی ہے کہ اس کو میں نے. آپ نے مووی دیکھی تھی ایڈجسٹمنٹ بیورو؟ نہیں. دیکھیں آپ مجھے اتنی موویز ریکمینڈ کرتی ہیں تو ایک مووی میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں, دی ایڈجسٹمنٹ بیورو. میری فیوریٹ مووی ہے جی, شاید میں نے درجن دفعہ دیکھی. اس کا لاسٹ ڈائلاگ بڑا شاندار ہے. اس میں جو ہیرو اور ہیروئن جا رہے ہوتے ہیں نا, اصل میں سارے فرشتے چاہ رہے ہوتے ہیں یہ نہ ملیں, ان کی شادی نہ ہو. اچھا, یعنی کہ گاڈ چاہ رہا ہوتا ہے ان کی شادی نہ ہو. اس بندے نے پریزیڈنٹ بننا ہوتا ہے امریکہ کا, سپر پاور کا پریزیڈنٹ بننے جا رہا, تو اس میں سب سے بڑی اڈل ہوتی ہے کہ اس کو لو ہو جاتا ہے. تو وہ ایک ایسا لیول آتا ہے کہ وہ اس لیول کو بھی کراس کر جاتا ہے. تو پھر وہ آخری ڈائلاگ جو ہے نا, بڑے اس کا ترجمہ بڑا شاندار ہے. وہ کہتا ہے کہ جو کائنات گاڈ ہے نا, وہ ایسا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کوئی ایسا آئے جس کا پیشن ایسا ہو کہ وہ کہے کہ تم کیا چاہتے ہو. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. بالکل, میں اسی طرف آ رہی تھی کہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے, اس میں اگر ہم اقبال کی فلسفی اور آئیڈیالوجی اور جو ایک سمبولزم تھا اقبال کی پوئٹری میں شاہین کا, وہ بیسیکلی یہی تھا جو آپ سارے کر انیشیٹو اور سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا, پاورفل ہونا, ڈیسائسو ہونا, کلیئرٹی ہونا, دور تک آنکھ ہونا, بالکل کرو کے ساتھ فائٹ نہ کرنا, جو ڈھیر ہے سوسائٹی میں, اوپر فلائی کرنا, ہائی فلائی کرنا, اپنا شکار خود کرنا, اپنا ویژن کلیئر رکھنا, 40 سال کی عمر میں اپنے سارے پر نوچ کے نیا بننا, ری برتھ کا کانسیپٹ جو ہے, اپنی چونچ توڑ دینا, ایک نئی برتھ کے ساتھ دنیا کے سامنے آنا, اور اس کے بعد دنیا کو بتانا کہ میں ہوں. یہ جو میں ہوں ہے نا, یہی مقصد حیات ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں, میں نے بتا کے جانا ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ بڑا سوچنا بہت ضروری ہے. آپ بھی بڑا سوچیں, آپ بھی بڑا سوچیں, میں بھی بڑا سوچتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری جو بڑی سوچیں ہیں اس کی کامیابیاں بھی ہمیں دے, ہمیں بڑا سوچنے کی توفیق بھی دے, عمل کرنے کی توفیق بھی دے, اور کامیابی بھی دے. بالکل, بہت شکریہ قاسم صاحب. آئی تھنک کافی آج موٹیویشنل ہمیں ڈوز مل گئی ہے آج کے لیکچر سے, اور آپ سب بڑا سوچے, میں بھی بڑا سوچتی ہوں, اور قاسم صاحب تو سوچتے ہی بڑا ہے میرے خیال میں. بڑی مہربانی. اور اس کے ساتھ ہی اب آپ لوگوں سے لیں گے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں دوبارہ آئیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.